اگر کوئی گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے بیکاز JUIF فضل الرحمان جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے تھے، کبھی PTI کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اچھے الفاظ بھی کہے، اگلے دن ملاقات بھی کی انہوں نے PTI کے لوگوں سے، ان سب لوگوں نے کہا ہم چیئرمین کی مرضی سے آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ پکچرز جس طریقے سے لیک کی اس سے PTI کو بڑے تحفظات ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ نے نماز تک کو پولیٹیسائز کر دیا کہ امامت جو ہے وہ آخر فضل الرحمان کرا رہے تھے۔ تیسرا، آج پھر انہوں نے کہہ دیا کہ عمران چیئرمین PTI یہودی ایجنٹ ہے اور ہم نے اس کو ناکارہ کر دیا ہے اور ہم یہ کلیئرٹی کے ساتھ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسے شکست دے دی ہے۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ دیکھیں، میں ایک مسلسل ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک ریالٹی جس کو میں پاکستان کی پولیٹیکل ریالٹی بولتا ہوں۔ پاکستان کی پولیٹیکل ریالٹی وہ ایک پرسیپشن ہوتی ہے، کیونکہ یہ یہاں کے جو کلچر ہے اور عام آدمی کو پاکستان کے الیکشن پہ اعتبار نہیں ہے، اس کے اندر یہ کانفیڈنس ختم ہو گیا ہے کہ میں ووٹ ڈالوں تو یہ میری رائے ہے کہ میرے ووٹ سے کوئی حکومت بنے گی۔ تو اس میں اسی لیے کہتا ہوں کہ نون ان میں سے سب سے زیادہ چلاک ہے پولیٹیکل۔ وہ اس طرح چلاک ہے کہ انہوں نے یہ پرسیپشن دے دی، اور خاص طور پہ جب آپ کے کرٹیسزم چل رہا تھا کہ آپ ڈرتے ہیں، آپ آئیں گے نہیں، آپ اشتہاری ہیں، آپ جیل میں چلے جائیں گے، آپ کا بھائی بھی جیل میں ہے، آپ کا جو بھتیجا ہے اس پہ بھی کیس ہے، مریم بھی ہے، داماد بھی ہے، تو ایک دم جب اتنی ڈارکنیس، اتنی روشنی ہوئی تو وہ پرسیپشن بن گئی۔ ایک پوائنٹ تو اس میں یہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے آپ دیکھیں نون آگے ایک دو مہینے میں دیکھیں گے اس پرسیپشن کو وہ مزید بڑھائیں گے کہ وی آر دی وننگ ہارس۔ تو یہ پاکستان کی ریالٹی ہے۔ اب میں آتا ہوں دوسری طرف PTI کی طرف۔ میرا یہ کرٹیسزم ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ PTI بھی پاور سٹرگل میں ہے، مگر فیس بنا لیا اخلاقیات کا۔ اب آپ نے اخلاق کا فیس بنا لیا، اور دیکھیں مولانا نے کتنی پولیٹیکل چلاکی کی ہے کہ انہوں نے 5 سال بڑی تنقید لی ہے، انہوں نے نماز بھی دکھا دی، مسکراہٹیں بھی دکھا دیں اور اسمائلیں بھی دکھا دی، انہوں نے کہ یہ میرے پاس افسوس کرنے آئے تھے۔ حالانکہ انہوں نے ایک ویسے ہی کہہ رہی ہوں، اٹس ویری نیچرل۔ آپ کسی کے گھر فاتحہ کہنے بھی جاتے ہیں تو اس کی ایک آپٹکس ہوتے ہیں جو کہ بڑے سیریس ہوتے ہیں۔ اسد کیسر نے باہر نکل کے اس بات سے انکار نہیں کیا تھا کہ وہاں پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن مورلی اگر وہ وہاں پہ گئے تھے فاتحہ خوانی کرنے اور وہاں اچھی خوش گپیاں بھی ہو گئیں، تو یہ کوئی اچھی چیز ہے اس طریقے سے لیک کرنا اس کو اور روز اپنا سٹانس چینج کرنا؟ میں موریلٹی کی بات ہی نہیں کر رہا، میں پولیٹیکل کلچر کی بات کر رہا ہوں، جس میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں جڑا تہاڈے ہاتھی چاہے پھڑ لو۔ اب مولانا کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ 5 سال میں نے کرٹیسزم اس پارٹی سے لیا، اور اس پارٹی کا جواب یہ کہ دیکھیں اب یہ میرے پاس آ گئے ہیں، اور واقعی ان کے چہرے کی جو اسمائل تھی وہ سوگ والی تھی۔ میں ایک دو اور کمنٹ اور کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ PTI کے چیئرمین کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، وہی اس کی ویکنیس ہے۔ اب پوچھے اسٹرینتھ کیا ہے؟ اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ ایک چیز کے اصول پہ جو بھی ہے اس پہ سٹینڈ لیتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، یہی اس کی ویکنیس ہے۔ یہ پاکستان کی اس طرح کی سیاست نہیں ہے۔ آپ نے 96 سے اس پریس کانفرنس سے چلے ہیں جس میں میں ایز اے رپورٹر بیٹھا ہوں، سو آئی ایم وٹنس ٹو ہسٹری آف عمران خان۔ آپ نے 96 سے ابھی تک مجھے ایک بات کہی ہے کہ نواز زرداری گٹھ جو ہے یہ فراڈی ہیں، دونوں چور ہیں، کرپٹ ہے، اور ان کی جو وکٹ میں توڑوں گا۔ اب آپ کس منہ سے آپ جائیں گے پیپلز پارٹی کی طرف؟ میری بات سن لینا، آپ کس طرح جائیں گے مولانا کی طرف؟ آپ نے مجھے بتایا، کل رانے نے بتایا جو سندھو اس میں ہوا، جو پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ کیا، تو PTI نے پولیٹیکل سپیس ہم نے لیے چھوڑی نہیں، اور مورلی بڑے نیچے لگ جائیں۔ نہیں تو آپ ہی تو کہتے ہیں کہ موریلٹی تو یہاں پہ میٹر ہی نہیں کرتی۔ نہیں تو آپ بانے نا، پھر نواز شریف بنے نا، اپنی موریلٹی نہ کھیلیں۔ اب تو وہ موریلٹی سے نیچے اتر آئے ہیں، اب تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نواز شریف سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں، اب وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی تیار ہیں بات کرنے کے لیے، JUIF کے گھر تک چلے گئے، صدر کی کس سے ملاقات ہو رہی ہے، تو یہ ماننا ہی ہوتا ہے۔ 30 سال جو چھوڑ ڈالا تھا وہ کیا تھا؟ نہیں تو دیکھیں، میں نے تو 1000 خبر بنائی ہے کہ یہ دونوں چور ہیں۔ سوری لاسٹ ٹائم لاہور میں جب ٹاپ جرنلسٹ ملے، انہوں نے سب نے یہ کہا کہ آپ ان سے ملے، اس نے کہا نہیں میں کسی صورت ان سے نہیں ملوں گا، سوری۔